اللہ رب العزت کا لاتعداد احسان و کرم خلاق عالم نے ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ آج چند ایک باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کے لیے کہ جو آقا کریم کا نام ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہے، کتنی عظمت و شان اللہ نے اس لفظ کو عطا فرمائی ہے۔ اور چند ایک بات نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت نکاح کے حوالے سے، وقت ہی حال ہی کے اندر یہود و نصارہ کی گود میں پلنے والی پاکستانی خاتون، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے بارے میں انٹرویو کے اندر غلط جملہ استعمال کیا۔ بطور وارث ممبر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی ہے حق کو حق بیان کرنا، غلط کو غلط تسلیم کرنا۔ 2-4 جمعے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی گورنمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو خطبے لکھ کر دینا چاہتی ہے مسجدوں کے اندر کہ ہمارے خطبے پڑھے جائیں گے، اس کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ جو چیز حکومت لکھ کے دے گی مولوی صاحب وہی بیان کرے گا، اگر حرام کو حرام بولے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ ہر چیز سے اس کو بالکل بائیکاٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اتنی بات وہ ممبر پر بیٹھ کر سکتا ہے جتنی بات گورنمنٹ نے لکھ کے دی اس کے اندر لکھی ہے۔ اگر گورنمنٹ حرام چیز کو حلال بھی کر دے تو وہ یہاں بیٹھ کر اس کی آواز نہیں اٹھا سکے گا، پابندی اس کے اوپر، وہ نہیں بول سکے گا۔ سرکاری خطبے پڑھانے کا مقصد یہ ہے، تو میں نے کہا سرکاری خطبے تو پڑھ لیں، منع نہیں ہے، لیکن بتاؤ سرکاری خطبوں کے اندر جہاد کی آیتیں شامل ہے؟ جو قرآن کے اندر جہاد ہے تم نے تو جہاد ہی ختم کر دیا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو جب تک ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری نہ ہو جائے، جب تک جہاد کرتے رہو۔ تم نے تو ختم کر دیا۔ تمہارا جو خطبہ ہے سرکاری، تم جو ہمیں پڑھنے کے لیے دو گے، جو ہم بیان کریں گے، کیا اس خطبے کے اندر میرے نبی کا جو سنت نکاح اس کی آیتیں، اس کی حدیثیں موجود ہیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کی فضیلت کیا ہے، اور ماں باپ نوجوان بچوں کا نکاح کرائے تو ماں باپ کو کیا ملتا ہے، جس نے نکاح کیا اس کو ایمان کا کیا ہوتا ہے، یہ ہے اس کے اندر۔ وراثت کے حقوق ہیں تمہارے خطبے کے اندر، شریعت کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے اپنے حقوق اس میں شامل ہے۔ تو ہم تو ممبر پر اسی کے حقوق بیان کریں گے جو خطبہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو خطبہ قرآن اور حدیث کا خطبہ ہے، جس کے اندر ہر چیز کا رد و بدل ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ ہم انشاءاللہ قیامت تک ہر ظلم سے ٹکرا کر بھی حق بیان کرتے رہیں گے، حق بولتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بھی حق سننے کی قوت اور جرأت عطا فرمائے۔ قرآن سنا کرو، حدیث سنا کرو، یہ لطیفے، یہ قصے، کہانیاں، یہ دور یہ پرانے ہو گئے، چلے گئے۔ وہ پرانے لوگ ہوتے تھے سادے جو قصے کہانی سنتے تھے ممبروں پر۔ اب نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، تو نئی بات ہو، قرآن اور حدیث والی بات ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان مسلمانوں سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں کہتا کہ ہمیں جھنجھوڑتا کیا ہے، میرے نبی کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے۔ اخلاق یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ حدیث پاک میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے بھاری ترازو اس بندے کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا نام اعمال بھاری ہوگا، جس کے اخلاق اچھے، جو بولتا اچھا ہے۔ کم بولو لیکن اچھا بولو، پوں 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 اتنا نہیں بولو کہ سامنے والا بولے بھائی بھائی چپ ہو جا، کیا ہو گیا تجھے، اتنا بولو کہ سامنے والا بولے مزہ آ گیا، ذرا سا اور بھی بول کے دکھاؤ نا یار، ایسا بولو، اتنا بولو کہ وہ خواہش کرے یار تھوڑا سا اور سنا، اتنا نہیں بولو کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہے مہربانی کر چپ ہو جائے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں ادھر سے،
ایسا نہیں. لفظ یہ زبان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانت 2 جبڑوں کے بیچ میں کنٹرول کیے، یہ پھر بھی قابو میں نہیں ہے. اور یہی تو حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے دونوں دانتوں کے بیچ 2 جبڑوں کے بیچ جو زبان ہے اس کی اور 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ اس کی، ان 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھ مصطفیٰ کو دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت عطا کر رہا ہوں. 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، زبان کی اور شرمگاہ کی، پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن یہ دونوں چیز انسان کے قابو نہیں ہیں. شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں تو چونکہ گھر کے حالات تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی نہیں کر پاتے، تو نوجوان کہتے کہ جی ہم سے ہماری جوانی کنٹرول نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی جہیز کا نشہ ہے تو کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. اگر یہی نشہ ہے کہ فلاں سے کرو مالدار کی بیٹی ہو، جہیز اتنا ملے، یہ ملے وہ ملے، لسٹ تیار کر کے دے دو جہیز کی، تو پھر زندگی تو گزر سکتی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کوئی جوڑا تھا. یہ ایک اتنی لعنت چیز ہے جہیز کہ جس نے پوری دنیا کی بچیوں کو چوکٹ پر بوڑھا کر دیا ہے. ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا، وہ کہتے کہ جی یہ پرچی لے جاؤ، اگر میرے بچے سے شادی ہوگی تو آپ کو یہ چیز دینی پڑے گی، نہیں تو آپ اپنا کام کریں. اب مجھے بتاؤ اس کی بچی جو وہ رخصت کر رہا ہے، ایک بندہ جس نے ساری زندگی بچی کو پیدا کیا، پیدا کر کے پالا، اپنے ہاتھوں میں کھلایا، اور بیٹے سے زیادہ ذہن باپ کا بیٹیوں پر ہوتا ہے نا؟ ایسا جھکاؤ بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جب بیٹی مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو ہم بھی تو حضور کے امتی ہے نا. لیکن یہ انسان نہیں کرتا. قدرتی طور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی محبت کو زیادہ بیٹی کی طرف جھکا دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے. ہر بندہ زیادہ جھکتا ہے بیٹی کی طرف. دعا تو بیٹے کی کرتے کاش بیٹا ہو جائے. اور ایسے بھی بے شرم مسلمان ہیں ہمارے، بے غیرت لوگ ہیں کہ جو بیویوں کو کہتے ہیں کہ 3 بیٹی ہو گئی، 4تھی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا میں. اب مجھے بتاؤ وہ 4تھی بیٹی وہ خود مشین سے بنا رہی ہے، وہ خود پیدا کر رہی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. بیٹی دے بیٹا دے، وہ مالک ہے، وہ اس کا بیچاری کا کیا قصور. میں نے اگر یہ کہا اپنی بیوی سے کہ اگر یہ ہو گیا بیٹا ہو گیا بیٹی نہیں ہوئی تو تجھے طلاق ہو جائے، کتنی 3 طلاق دے دوں گا، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی نا تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں. یہی تو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نکاح کے بعد بھی حرام کام کر رہے ہوں گے، نکاح کے بعد بھی لوگ حرام میں ملوث ہوں گے. بیویوں سے ایسے معاملات کریں گے جو میری شریعت میں حرام ہے، وہ کہیں گے نکاح ہو گیا بس سب کچھ جائز ہے. ان کو نہیں پتہ کہ نکاح کے بعد چیزیں کچھ ایسی ہیں جو میاں بیوی کے معاملات کے بیچ میں حرام ہیں، وہ نہیں پتہ، لوگ نہیں سیکھتے. ہر بندے سے کو جی آپ کیا بات ہے، جی میری فلاں تاریخ کو شادی، ماشاءاللہ بڑا پھولتا اچھلتا پھر رہا ہے، اور شادی ہے، شادی کا طریقہ تو نے سیکھا اگر کہ امام صاحب میں مسجد میں مسلمان ہوں، میں ہمارے نبی کے سنت شادی کرنا، اور شادی کے معاملات کس طرح ہوتے ہیں، بیوی اور کے حقوق شوہر پر کیا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی، کس طرح کرنی، کبھی سیکھا نہیں جی. ٹائم ہی نہیں ہوتا اگلوں کے پاس، دین سیکھنے کا تو ٹائم نہیں، اور کوئی سکھانے بیٹھ جائے تو کوئی بیٹھ کے سیکھتا نہیں. معاملہ الٹ ہے. تو جیسی نیت ہے ویسی برکت ہے. ٹھیک ہے نا، بات آگے سمجھ میں آئیے میری طرف. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تھوڑی آواز کھولو اس کی. جہیز ایسی منحوسیت والی چیز ہے کہ جس نے خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو ہر چوکٹ پر، میری گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی ہر چوکٹ پر بچیاں بوڑھی ہو رہی ہے. ہمارا تو کام ہی نہیں کا پڑھانے کا. عمر لکھی دولہے کی کتنی 25 سال، بھائی بچی کی آپ کی عمر کتنی؟ حضرت صاحب 40 سال. وہ بتاتا وہ بھی شرما رہا ہوتا ہے. وہ بیٹی 40 سال کیسے ہو گئی؟ کیا کرے، اخراجات نہیں تھے، جہیز اتنا مانگا تھا، جمع کرتے کرتے بچی میری بوڑھی ہو گئی ہے. وہ نہیں مانگتے تو یہ کبھی کی رخصت ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے بتاؤ وہ اگر اپنے باپ کے گھر پہ بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے جہیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج میں اگر کسی کی بیٹی سے جہیز کا مطالبہ کروں گا، ہر ایک کے پیٹ میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. کل کو کوئی تمہاری بیٹی کا رشتہ لے گا، وہ تم سے بھی کہے گا مجھے بھی لسٹ چاہیے، یہ دو گے تو بیٹی لوں گا، نہیں تو تیری بیٹی تیرے پاس رکھ. جب پتہ چلے گا کہ کسی کی بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. قدر ایسے نہیں آتی.
جو بندہ بے قدر ہے اس کو کیا پتہ قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کیا ہوتی ہے، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں۔ قدر والوں سے پوچھو کہ قدر کیا ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنے آپ کے اندر چینجنگ کیجیے۔ بات میں یہ کرنے لگا تھا، میرے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت نکاح، جو نوجوان اس کے اندر اگر کنٹرول نہیں ہو سکتے تو میرے نبی ڈاکٹر بھی ہے، میرے نبی حکیم بھی ہے، میرے نبی عالم بھی ہے۔ بڑی حکمت عطا فرمائی سرکار نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے وہ نکاح کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اتنے اخراجات نہ ہو نکاح کرنے کے، پھر کیا کرے؟ اور میں پھر اگر نکاح کرنے کے اخراجات نہ ہو، جوانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو کہ غلط کام میں پڑ جائے گا، تو حضور فرماتے اس بندے کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے۔ روزے رکھے گا تو بندے سے کبھی بھی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو اس کی شہوت کو مار دی جاتی ہے، کھاتے رہتے تو شہوت بھڑکتی ہے، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی یہ کرنا، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جب بندہ بھوکا رہتا تو اس کی شہوت دبا دی جاتی ہے۔ جب شہوت آپ کی دب جائے گی تو ذہن میں غلط خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اولیاء کرام زیادہ تر روزے سے کیوں رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ شیطان کا حملہ نہ ہو، اس وجہ سے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اب تو ویسے ہی نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے، گورنمنٹ نے ویسی پابندی لگا دی ہے ماں باپ کے اوپر، 18 سال میں کرو نہیں تو جرمانہ ماں باپ کو بھرنا پڑے گا۔ نوجوانوں چلتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جرمانہ بھر دیں گے، تیری نہیں کرائیں گے بیٹا، بہت اونچی آواز سے جرمانہ بھر دیں گے، حالات نہیں ہے ابھی، ہر گھر کے معاملات خراب ہیں۔ تربیت ماں باپ نہیں کرتے اولادوں کی، جب تربیت نہیں کرتے بعد میں پھر ریئیکشن الٹا آتا ہے تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی جب جو گود میں پالا تھا اس وقت تربیت کرتا، اس وقت رسول اللہ کا دین سکھاتا پڑھاتا تو آج اتنے معاملات تیرے ساتھ خراب نہیں ہوتے۔ آئیے جی میرے مصطفیٰ کی بات کی طرف میں عرض کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک بات کر کے پھر میں نکاح کی طرف آتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ لام زبر اللہ، کاف زبر کا لکا، اس کو بیچ سے نکالو، ترجمہ بالکل سمجھ میں آ سکتا۔ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بات بالکل سمجھ میں آنے والی، کنفرم ہے۔ لیکن فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ لَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ میں نے کہا میں رب کا ذکر کروں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہر بندہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور میرا رب مصطفیٰ کا ذکر اس لیے بلند کرتا ہے تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بابا جی اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میں بھی اللہ کا نبی، تو بھی اللہ کا نبی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ تو بنے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ بنے، نبی بنے، اپنے والد کی گدی پر بیٹھے۔ حضرت شیش علیہ السلام سے حضرت آدم نے فرمایا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، جانے کے بعد میرا ذکر نہیں کرنا، ایک ہستی کا نام بتاتا ہوں، قیامت تک اسی کا ذکر کرنا، کیونکہ کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، قیامت تک صرف اسی کا ذکر باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی حضرت شیش نے فرمایا اپنے باپ سے، فرمایا آدم بابا جی فرمائیے کون سا ذکر ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹے چلتے پھرتے محمد 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 کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اونچی آواز سے بولو نا یار، یا پھر اپنی رنگت دکھاؤں پھر میں آپ کو؟ ایسے ہی بولو تو بڑی مہربانی، گرمی زیادہ ہے، بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا چلتے پھرتے محمد محمد کرتے رہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹے چلتے پھرتے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا بابا جی ابو جان وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا، اپنی روح اللہ نے میرے اندر ڈالی تھی، تو میں نے جب نظر اللہ کے عرش پر اٹھائی تھی، اللہ کے عرش کی پلروں پر میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کا نہیں، صرف مصطفیٰ مصطفیٰ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ محمد محمد، عرش کے سارے پلروں کے اوپر محمد محمد لکھا ہے۔ فرماتے پھر مجھے اللہ نے جنت میں بھیجا، میں جنت میں گیا، جنت کے دروازے پہ پہنچا تو جنت کے ہر دروازے کے اوپر بھی، ہر دروازے کی کنڈی پر بھی محمد لکھا ہوا ہے۔ جس کا گھر ہوتا ہے نام اسی کا لکھا ہوتا ہے۔
مالک کا نام اس کے گھر پہ لکھا ہوتا ہے، یہ میرا گھر ہے، حاجی عبد الکریم ہاؤس، غلام فرید ہاؤس، بول تو صحیح ہر بندے کا نام۔ تو جنت کے دروازوں پہ جب نام مصطفیٰ کا ہے تو پتہ چلا جنت بھی تو مصطفیٰ کی ہے نا یار۔ جنت کے تالے پر محمد لکھا، جنت کی کنڈی پر محمد لکھا ہے، جنت کے پورے دروازے پر محمد لکھا۔ حضرت آدم کہتے بیٹا جب میں جنت کے اندر گیا تو میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پتے پر محمد محمد لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے شیش علیہ السلام سے حضرت آدم فرمایا بیٹا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں جنت میں گیا اللہ نے مجھے حوروں کا نظارہ کروایا، میں نے جب حوروں کو دیکھا حوروں کی پیشانی پر بھی محمد لکھا ہے، ان کی آنکھوں کے پلکوں پر بھی محمد لکھا ہے، ان کے سینوں کے بیچ میں بھی محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا جب پیشانی پر حور کی، سینے پر، آنکھوں پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا تو اب سمجھ میں آیا نا کہ حور اتنی خوبصورت کیوں ہے، اب آئی نا بات پکڑ میں وہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، اس لیے کہ نام مصطفیٰ کا لکھا ہے، اور جب نام میرے مصطفیٰ کا لکھا ہو، نام اتنا خوبصورت ہے جس پر لگ جائے اللہ اس کو حور بنا دیتا ہے۔ اور بابا جی جب نام اتنا سونا ہے تو سوچو وہ مدینے والا آقا خود کتنا سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کتنا سونا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام کو اگر نہیں دیکھا تو چمکتے رہو، لیکن ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھو گے تو تم بھی چمکنا بھول جاؤ گے، تم طیبہ جاؤ گے تو واپسی آنا بھول جاؤ گے، مصطفیٰ کا روزہ دیکھو گے دنیا کے نظارے بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ آئیے جی نکاح کی طرف بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ موجودہ پاکستان کی رہنے والی خاتون، یہود و نصارہ کی گود میں پرورش کرنے والی، یہود و نصارہ کا مال استعمال کرنے والی، اس نے یہ بات کہی، نام ہے ملالہ، ابھی موجودہ حال میں بیان آیا اس کا انٹرویو کے اندر، کیا کہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے، نکاح کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں، اگر پارٹنرشپ کر کے بغیر نکاح کے ساتھ رہ لیا جائے تو کون سی بڑی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ۔ شرعی حکم اس عورت پہ کیا لگتا ہے وہ شریعت کا مسئلہ سماعت کر لیجئے۔ اس نے انٹرویو میں امریکہ کے اندر یہ ملالہ نے یہ لفظ کہا کہ اگر نکاح کے بعد کاغذ پہ دستخط کرنے کے بعد بھی ساتھ رہا جا سکتا ہے تو اگر زندگی کے اندر پارٹنرشپ کر کے دوست بنا کے، پارٹنر بنا کے، یار بنا کر بغیر نکاح کے ساتھ رہا جائے تو نکاح کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص نکاح کہ قرآن کا حکم ہے، زنا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حرام قطعی ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں، یعنی اس نے زنا کو معاذ اللہ حلال بتایا ہے، یعنی جب دو بندے لڑکا لڑکی پارٹنرشپ کر کے دوست آپس میں دوستی کر کے فرینڈشپ کر کے ساتھ رہیں گے تو نکاح کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ نکاح سے پہلے ہوں گے، تو یہ زنا ہے یا نہیں ہے؟ اور زنا اسلام کے اندر حرام ہے قطعی، یہ قرآن کا حکم ہے، پڑھو سورہ نور 18 سے 12 قرآن کا حکم ہے۔ اور جو شخص اسلام کے اندر حرام چیز کو حلال کرے وہ ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ تو اس عورت پر یہ کہ اگر وہ اسلام میں تھی تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے اس جملے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات، تھوڑے تگڑے ہو جاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ جی آنے والے مستقبل کے اندر وہ وزیر اعظم بنے گی۔ میں نے کہا بھائی بنے گی تو ہم کیا کریں، یہ تو ہماری سستی کی وجہ سے ہے نا، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم نہیں اٹھتے نہیں بولتے، تو ہر بندہ جس کو جائے وہ بیٹھ جائے، اپنے دین اپنا قانون چلائے، جب تک قوم نہیں سو کے اٹھے گی، غفلت سے بیدار نہیں ہوگی، ایسے کام چلتا رہے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے عصر کے درس میں بھی کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے زمانے میں تشریف لائیں گے، حضور فرماتے ہیں زمین پر اتنا اللہ کا نبی امن قائم کر دے گا، اتنا امن قائم کرے گا کہ سانپ اور اونٹ ایک ساتھ ایک کنویں سے پانی پئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے سانپوں سے ہاتھ میں کھیل رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اتنا امن قائم ہوگا جب اللہ کا نبی تشریف لائے گا، یہ امن کے لیے۔ لیکن قوم امن کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، قوم اس طرف نہیں آتی۔ تو مستقبل کے اگر وہ امریکہ گئی پڑھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی بنے گی تو بھائی بنے گی تو کون روکے گا،
عوام ہی روک سکتی ہے، عوام نہیں روکے گی تو بنے گی تو بنے، ہم کیا کریں؟ جب وہ بنے گی تو اپنا قانون لائے گی۔ ابھی اس نے وہاں سے بیٹھ کر یہ انٹرویو دیا تاکہ پاکستان کے اندر فحاشی عیاشی پھیلا دے۔ میں نے کہا یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا قلعہ ہے۔ مصطفیٰ کا دوسرا مدینہ پاکستان کو کہا جاتا ہے، یہ مدینہ ثانی ہے، یہاں کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ پاکستان کی زمین پر اگر قانون کل بھی مصطفیٰ کا تھا، آج بھی قانون مصطفیٰ کا ہے۔ پاکستان کی زمین پر کسی کا قانون نہیں چل سکتا ہے۔ وہاں سے بیٹھ کر انٹرویو دینے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی عورتوں کو بے غیرت بنانا ہے، پاکستان کی عورتوں کے سروں سے چادر چھیننے کی بات ہے۔ میں نے کہا سنو امریکہ کی گود میں پلنے والی ہو، یہ تمہاری باتوں سے نہیں ہوگا، تمہاری باتوں سے یہ میری مائیں بہنیں، میرے ملک کی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی کبھی بھی اپنے سر کی چادر نہیں اتار سکتی ہے۔ اگر یہی بات ہے، تیرا بیان تجھے مبارک ہے۔ میرے ملک کے پاکستان کی مائیں بہنیں اتنی غیرت مند ہے جو زندگی مانگتی ہے، حضرت عائشہ والی زندگی مانگتی ہے اور موت سیدہ فاطمہ والی موت مانگ رہی ہے۔ ان کے سروں سے کبھی چادر نہیں اتر سکتی ہے۔ جنہوں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، جن کی گھٹی کے اندر مسلمانوں کا خون ہے، جن کی گھٹی کے اندر جن کے ماں باپ نے اپنی ماؤں بہنوں کو نعت پڑھ پڑھ کے مصطفیٰ کریم کی دودھ پلایا ہے، وہ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتی ہے۔ وہ تو اس فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہے۔ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں جو فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو، اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے میرے جنازے پر۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ادب کی پیکر ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ٹکڑے مصطفیٰ کے کھائے ہیں، وہ میری مائیں بہنیں ہمیشہ کے لیے فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے چادر سے پردہ نہیں اتار سکتی۔ اور میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، حضرت امام حسین فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عورت کا پردہ شہید کے خون سے افضل ہے۔ امام حسین کا جملہ ہے، عورت کا پردہ شہید کے خون سے افضل ہے۔ تو یہ انٹرویو دے کر کیا پاکستان میں فحاشی پھیلانا چاہتی ہو؟ نہیں، ابھی بھی غیرت والی مائیں زندہ ہے۔ اور دوسرا جملہ دینے لگا، ممبر سے اتر رہا ہوں، دوسرا جملہ میرا یہ ہے، میں نے کہا سنوے ملالہ جی، بات یہ ہے کہ نکاح کی حاجت انسانوں کو ہوتی ہے، جانوروں کو نہیں ہوتی ہے۔ نکاح انسان کرتے، جانور نکاح نہیں کرتے۔ جانوروں کو جا کے باہر دیکھو، جو چاہے وہ کرتے پھرتے ہیں، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے۔ جانور جس سے چاہے جو چاہے کرتا ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نکاح کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ تم جیسے امریکہ کے دلال وہاں رہ رہے ہیں، اگر تمہیں نکاح کی ضرورت نہیں تو تمہارا شمار جانوروں میں ہے، اور جو مسلمان نکاح کرتے ان کا شمار انسانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ نکاح کی ہمیشہ حاجت انسانوں کو ہے، جانوروں کو کبھی نکاح کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ جانور کبھی نکاح نہیں کرتا، انسان نکاح کرتا ہے۔ میرا دو ٹوک جملہ یہ ہے، اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کو پردہ دو، اپنی ماؤں کو پردہ دو، اپنی بہنوں کو پردہ دو۔ ایسے لبرل سے رات کی تاریخ میں نے پڑھا، تحقیق کیا ہے، 38,000 سے زیادہ بچے یہود و نصارہ کے ملک میں 38,000 سے زیادہ بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا باپ نہیں ہوتا، ماں نہیں ہوتی، بغیر نکاح کے 38,000 سے زیادہ رات میں پڑھ رہا تھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ قانون یہاں بھی لاؤ؟ نہیں، پاکستان میں تو کوئی کسی سے ملتا ہے تو نکاح کے بعد ہی حد لگاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کا مرکز ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا پاکستان ہے، یہ کسی کے باپ کی خیرات نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کی بارگاہ سے یہ آیا ہے۔ یہ 27ویں رات قرآن کے نازل ہونے کی رات کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو پاکستان شب قدر کی رات کو مصطفیٰ کریم کی امت کو 27ویں رمضان کی رات اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمایا۔ خدا کی قسم قیامت تک کسی کا قانون نہیں چلے گا، قیامت تک صرف قانون یا تو رب کا چلے گا یا مصطفیٰ کا چلے گا۔ ہم ایسے لوگوں پر بھی لعنت کرتے ہیں، ان کے حمایتیوں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ انٹرویو اپنے پاس رکھو، مسلمانوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان اگرچہ کمزور ضرور ہیں لیکن رسول اللہ کے دین سے بے غیرت نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، غیرت موجود ہے، جرأت ایمانی موجود ہے، تمہارے بیانوں سے پھسلنے والے نہیں۔
اور وہ قوم تو کیسے پھسل سکتی ہے کہ جس کے شہر میں حیدرآباد کا سفیر رہ رہا ہو؟ وہ قوم کیسے پھسل سکتی ہے کہ جس کا پیر عبد القادر جیلانی ہو؟ وہ قوم کیسے پھسل سکتی ہے جو رہتے پاکستان میں ہو، بابا اجمیر میں بیٹھا ہوا ہو؟ ارے میرے بھائیوں، یہ باتیں وہی کرتے ہیں، ایسی باتیں، ایسے انٹرویو کہ جن کا نکاح نہیں ہوتا، ماں باپ بغیر نکاح کے پیدا کرتے ہیں۔ باپ جب ابو صالح موسیٰ ہو، ماں نور فاطمہ ہو، تو پھر بیٹا غوث اعظم جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ باپ سید کبیر الدین شاہ ہو، ماں نور العین فاطمہ ہو، تو بیٹا لال شباز قلندر جیسا پیدا ہوتا ہے۔ باپ شاہ عبد العلیم صدیقی ہو، ماں اماں جی ہو، تو بیٹا شاہ احمد نورانی صدیقی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ باپ اگر سید کبیر ہو، ماں ام الخیر ہو، تو بیٹا بابا فرید گنج شکر جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اور باپ اگر غیاث الدین ہو، ماں فاطمہ ہو، تو بیٹا غریب نواز جیسا پیدا ہوتا ہے۔ آخری جملہ ممبر سے اترنے لگا ہوں آواز کے ساتھ، میں نے کہا باپ مولا علی ہو، ماں سیدہ فاطمہ ہو، تو بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ان کی اولادوں کا یہ حال ہوتا ہے، جو حرام کی پیداوار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، آج تم نے ماؤں بہنوں کی حفاظت کر لی، کل قیامت کے دن یہی بہنیں، یہی مائیں تمہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بخشوا کے جنت میں لے جائیں گی۔ اگر آج حفاظت نہیں کرو گے، یہی عورتیں، سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ورنہ یہی تمہارا گریبان کل قیامت کے دن پکڑے گی۔ سمجھانا میرا کام ہے، بطور ممبر کا وارث ہونے کے ناطے حق بولنا میرا کام ہے، حق سمجھانا لوگوں کو میرا کام ہے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے آپ کی قضا کو ادا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا تھا اشعار کے لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ اگلے جمعے یہ زندگی ہماری ذکر، ہماری زندگی ہے، تمنا اتنی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے حق صلی اللہ کہتے کہتے۔